بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحیثیت مسلمان قرآن تو ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ بچپن میں ہی قرآن کو ہم قاری صاحب یا مدرسے میں ختم کروا لیا جاتا ہے اور پھر بڑے ہونے تک اس کو دہراتے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے معنوں کو سمجھنے، اس کے مطلب کو جاننے اور پھر اس میں کیا ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں پنہاں، اس کو سمجھنے کی شاید کم ہی کوشش کرتے ہیں۔ میرا شمار بھی انہی میں سے ہوتا تھا۔ میں بچپن میں جو ہے قرآن ختم کرنے کے بعد پڑھتی تو بہت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر مجھے یہ جاننے کی طلب ہونے لگی کہ اس لفظوں کے معنی کیا ہیں، مطلب کیا ہیں، جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیونکہ عربی زبان سے تو کبھی شناسائی رہی ہی نہیں۔ ہمیں اسکول کے کریکولم میں عربی تو پڑھائی ہی نہیں جاتی تھی، تو ان لفظوں سے نابلد تھے۔ پھر یہ ہوا کہ مجھے ایک قرآن ایک ترجمہ کے ساتھ فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ والا قرآن گفٹ میں ملا، تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر جیسے جیسے قرآن پڑھتی گئی ترجمے کے ساتھ اس کو جاننے کی طلب اور بڑھتی گئی۔ بس اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، بے انتہا کرم ہے کہ اس نے اس ہدایت سے نوازا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر یہ کوشش جاری ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ کوشش جاری ہی رہے اور اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ میں جب بھی قرآن پڑھتی ہوں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، اس کی آیتوں پہ غور کرتی ہوں، اور پھر ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، مسلمان ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، حاصل کیا گیا تھا، اس معاشرے پہ نظر ڈالو تو ایک بڑا واضح تضاد نظر آتا ہے۔ بہت ہی افسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ سارے ہی مل جاتے ہیں بز مسلمانوں کے، نہ جانے کدھر ہیں وہ مسلمان جن کا دین اسلام ہے اور وہ خود کو مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کریں یا اچھا محسوس کریں۔ صد افسوس کہ جس سے پوچھو ایک نئی شناخت لیے پھرتا ہے بج مسلمان ہونے کے، اور اپنی اس نئی شناخت، اپنے اس نئے نام کو بڑی رونمائی کرتا ہے۔ کسی کو اپنے حنفی دیوبندی ہونے پہ فخر ہے تو کوئی حنفی بریلوی کہلوانے میں اپنی شان سمجھتا ہے۔ بس انسان خود کو مسلمان نہیں سمجھتا، کتنا نادان ہے۔ اور بھی کئی نام ہیں جو اس بھیڑ میں شامل ہیں، وہابی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، ذکری، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنے مسالک بنا ڈالے ہیں خود ساختہ سے۔ اور پھر یہ مسلک اور فقہ کی جنگ کی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونے کی ایک الگ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ہر کوئی کوئی بھی ایک فقہ یا مسلک کا پاسدار ہونے پر خود کو حق بجانب سمجھتا ہے، خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اور دوسرے کسی مسلک یا فرقے سے یا فقہ سے تعلق رکھنے والے شخص کو غیر مسلم نعوذ باللہ کافر کہنے کی حد تک جو ہے وہ تلا ہوا ہوتا ہے۔ یا ایک جنگ ہے کہ ہم بس جو چھڑ گئی ہے کہ جو اپنے فقہ کو، اپنے مسلک کو ہی بس سچ جاننا ہے، کسی دوسری کی بات کو نہ سننا ہے، نہ سمجھنا ہے، اور ماننا تو پھر دور کی بات۔ صد افسوس مجھے ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے ان سارے علماء کرام پر، یہ جو نامی گرامی علماء جو مذہب کے علمبردار ہیں۔ ویسے دیکھو تو مذہب کا جیسے ایک ٹھیکہ لے کے رکھا ہو، اور مگر اس ملت کے مسلمانوں کو تفرقہ بازی کرنے پہ نہیں روکتے، ایک مسلم ہونے کی ہدایت نہیں کرتے، جس بھی فقہ کا عالم ہوتا ہے، جس مسلک کا عالم ہوتا ہے، وہ اسی کی پرچار کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، نہ کہ یہ بڑھتے ہوئے جو تفرقات ہیں، نفرتیں ہیں مسلکوں میں اور فقہوں میں، اس کو سمیٹ کر ایک دین اسلام کی چھتری کے نیچے لایا جائے، سارے مسلمانوں کو ایک مسلم ہونے پر کہلانے، اس بات پہ تیار کیا جائے کہ ہم ایک پلیٹ فارم جو کہ مسلمانوں کا پلیٹ فارم ہے اس پہ کھڑے ہوئے مسلم ہیں، مسلم ہی تھے، مسلم ہی ہیں، اور مسلم ہی رہیں گے۔ ایک مسلم ہونے کے بجائے خود کو کئی کئی دیواروں میں، کئی کئی فرقوں، گروپس میں بانٹا ہوا کیوں ہے، کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ اتنے
گروپس میں جو فقوں کے اس میں ہے، مسلکوں کے ہے، اتنی بڑی بڑی دیواریں مسلک اور فقوں کے نام پہ کھڑی کر دی گئی ہیں. ہم خود کو مسلمان کہلانے میں کیوں حجت محسوس کرتے ہیں اور خود کو کسی فقے اور مسلک کے ٹیگ پہ کیوں شناخت کروانے میں لگ گئے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں جو میری سمجھ میں آتا ہے اسی پہ بات کریں گے. قرآن میں متعدد بار آیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ آیا کہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا گیا ہے، اور کوئی ہے جو اس کو سمجھ سکے تو یقیناً اللہ نے یہ قرآن اور اس کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کے احکامات ہمارے لیے باعث فلاح ہی ہیں، باعث رحمت ہی ہیں. اگر صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو پڑھا جائے، ان کو پڑھ کر سمجھا جائے، سمجھ کر پھر عمل کیا جائے خلوص نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، کہ صرف یہ نیت ہو کہ ہم صرف اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور راہ ہدایت پا سکیں. اور پھر جب کوئی صدقے دل سے یہ دعا کر کے خالص دل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو کوئی حجت نہیں رہ جاتی کہ اللہ اس کو اس راستے میں اس کے لیے آسانیاں نہ پیدا کرے، یا اللہ اس کی مدد نہ کرے، یا اللہ اس کو راستہ نہ دکھائے. قرآن حیرت انگیز طور پہ ایک انتہائی حیران کن کتاب ہے، انتہائی زبردست کتاب ہے، اور اس کا لفظ لفظ ہمارے لیے مشل راہ ہے، ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے. ایک جنرل پرسیپشن ہے جو بچپن سے لے کے آج تک سنا ہے، جس کو سو کولڈ میتھ کہا جا سکتا ہے، کہ بچپن سے آج تک یہ سنتا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی مدد کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اور کچھ لاجک اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے ہم اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں استاد کی مدد کے بغیر پڑھ نہیں پاتے، کوئی کتاب سمجھ نہیں پاتے، تو پھر یہ کتاب عظیم یعنی قرآن پاک جو کہ اللہ کی کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب، اس کا سمجھنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مطلب کہ ہم صرف طوطے کی طرح سے اس کو رٹتے رہیں یا پڑھتے رہیں، اور سمجھنے کا بیڑا صرف علماء کرام کا ہے، پھر وہ جسے چاہیں، جیسے چاہیں، جو چاہیں سمجھا دیں. اور ایک اور لاجک بیان کی جاتی ہے اس کے پیچھے کہ یہ کوئی عام فہم کتاب نہیں ہے کہ کوئی بھی عام فہم اس کو پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے اور پھر اس کی سمجھ میں بھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو بڑے بڑے علماء، مولویوں صاحب کا کام ہے، مفتیان صاحب کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے، اور پھر ہم کو بتائیں کہ اس عربی میں لکھے ہوئے لفظوں کا مطلب کیا ہے. کبھی کسی مولوی صاحب سے پوچھیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو چھوٹتے ہی اس کا جواب ہوگا کہ جناب آپ پہلے چند بنیادی کتابیں اور اہم کتابیں پڑھ لیں، ان کتابوں کو سمجھ لینے کے بعد ہی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف قرآن کو ڈائریکٹلی پڑھنا شروع کر دیں گے تو ذرا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. پہلے بہت سی باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیں. تو ذرا ان مولوی صاحب سے پوچھنا کی ضرورت ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اصحاب نے کیا اس کو سمجھنے سے پہلے کوئی اور کتابوں کا مطالعہ کیا تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ حتیٰ کہ کسی بڑے نامور عالم یا مفتی کے پاس بھی چلے جائیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ترجمے سے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ آپ فلاں فلاں کتاب پڑھ لیں، آپ کی بنیاد بن جائے گی قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک عام فہم آدمی جو ہے بس اس کو اٹھائے اور اس کو سمجھ لے. اس کے لیے باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جو دینی معاملات سے بھرپور ہو. ان میں مطلب جو وعظ اور نشستیں اور محفلیں ہوتی ہیں اس میں شرکت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اجتماع اور تبلیغ اور وعظ کے نام سے منعقد کی جاتی ہیں، دروس کے نام سے منعقد کی جاتی ہیں. علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک عالم کی صحبت مل سکتی ہے تبھی کہیں جا کر ہم قرآن کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی عالم یا مولوی کی رہنمائی میں پڑھی جائے اور سمجھی جا سکتی ہے. اور پھر کیوں نہ ہو اتنے بڑے بڑے علماء کرام کئی کئی سالوں کی محنت لگا کر اس علم کا ذخیرہ سمیٹتے ہیں، اور پھر ایک عام فہم آدمی اس کو خود سے کیسے سمجھ سکتا ہے کہ جو ایک مولوی یا آدمی تقریباً 8 سال کا کوئی
درس کا مطلب جو کورس ہوتا ہے وہ کرانے کے بعد اس قابل بنتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ایک آدمی رو مین لے مین کہ وہ اٹھے اور نکالے قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اس کی بھی وہی سمجھ کا لیول ہو جو کہ ایک اتنے عرصہ لگانے کے بعد مولوی کا لیول ہوتا ہے تو وہ بھی ایکول لیول پر آ جائے. تو شاید یہ چیز برداشت نہیں کی جا رہی کہ جو بات ایک مولوی سمجھ سکتا ہے وہ ایک بات نارمل سا بندہ عام سا بندہ جس کی بیک گراؤنڈ پہ اتنی نالج نہ ہو وہ بھی اسی اسٹیٹس پہ سامنے آ جائے. ان شارٹ کہ قرآن ایک مشکل کتاب ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی اور یہ صرف مفتیان مولوی حضرات علماء کرام کا ہی کام ہے کہ وہ اس قرآن کو خود سمجھیں اور پھر وہ ہمیں ایک نارمل کامن مین کو سمجھا سکیں. پھر ان علماء کرام کا ہی منشا ہوگا کہ وہ اس قرآن کو جس بھی طور پہ سمجھیں اور جس طرح سے بھی لوگوں کو سمجھا دیں بجائے اس کے کہ ہر آدمی کو اس راہ پہ لگائیں کہ وہ خود قرآن پڑھے قرآن سمجھے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو. اور ایک عام آدمی جب خود سے قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا شروع کر دے اس کا ترجمہ ہی پڑھنا شروع کر دے تو شاید معاشرے میں پھیلی ہوئی بے شمار پیچیدگیاں جو ہیں وہ جو پیدا ہو گئی ہیں الٹے سیدھے کانسیپٹ الٹے سیدھے نظریات عقائد تو شاید وہ آٹومیٹکلی ہی ختم ہو جائیں. اور پھر یہی لاجک دی جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھنا چاہیے. پھر یہ کتاب جو قرآن اور احادیث میں ہیں احادیث مبارکہ کے جو مسلم بخاری ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ موطا یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اتنی آسان نہیں کہ ان کو جو ہے خود سے پڑھ کر سمجھ لیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ سارے علوم سیکھے جائیں جو ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یعنی قرآن کا اور احادیث کا علم سیکھنا. پھر ان فقہا کی تدوین کی ہوئی کتابیں جو کہ انہوں نے کئی سال لگا کر بہت محنت کے بعد مرتب کی ہیں اور سمجھی ہیں وہ کسی بھی عالم کسی بھی پرٹیکولر فقہ یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو جس کو اس کا اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے مسلم ممالک میں 4 اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں حنفی مسلک شافعی مسلک مالکی اور حنبلی مسلک جو کہ 4 اماموں سے ایسوسیٹڈ ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے فالوورز جو ہیں وہ خود کو حنفی امام شافعی کے فالوورز اپنے آپ کو شافعی کہلاتے ہیں اور امام مالک کے فالوورز اپنے آپ کو مالکی اور امام احمد بن حنبل کے فالوورز اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے بر صغیر پاک و ہند میں یعنی یہ جو سب کانٹیننٹ ایشیا ہے اس میں فقہ حنفی ہی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے وہ یو اے ای کی جو پٹی وغیرہ ہے ادھر جو ہے سارے عرب امارات کے لوگ جو ہیں وہ حنبلی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے مختلف ریجنز میں جو ہے کسی نہ کسی ایک امام کیا یا مسلک کو ڈومیننس کر کے اسی کے فالوورز پائے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر ایشیا یعنی پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ میں اس کی مزید جو ہے وہ ڈویژنز ہیں جیسے کسی درخت کی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں ویسے ہی مذہب کے جو ہیں وہ نکل رہی ہیں چیزیں کہ حنفی دیوبندی حنفی بریلوی پھر وہابی پھر پتہ نہیں کیا اہل حدیث اور نہ جانے انگنت کتنی اس کی جو ہے وہ شاخیں نکل گئی ہیں. ہر عالم ہر مولوی جو ہے صرف اپنے فقہ اپنے مسلک کی پرچار کرتا ہے اور خود کو ہر حق بجانب سمجھتے ہوئے اور دوسرے کو غلط حتیٰ کہ غیر مسلم نعوذ باللہ کافر تک کے زمرے میں جا ڈالتا ہے. میری کوشش ہے کہ اب تک میں جتنا سمجھ پائی ہوں اس کو بیان کروں. مزید کوشش جاری رکھوں گی سمجھنے کی اور سمجھانے کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد کرے جس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں. قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت 103 میں ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور اسی طرح سے سورہ روم کی آیت 31 اور 32 میں ہے کہ اور مشرکوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے. بیان گئی دونوں صورتوں کی آیتوں میں انتہائی واضح پیغام ہے
کہ آپس میں مل کر رہنا ہے، بٹنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپس میں تفرقہ بازی کو منع فرمایا ہے، اور اللہ کی رسی یعنی اللہ کے احکامات جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، ان پہ عمل کرنے کا، ان کو بس پکڑے رہنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جن کاموں سے روکا ہے ان کو نہ کیا جائے، اور بس اللہ کی کتاب میں بتائے گئے احکامات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسی کی تاکید کی جا رہی ہے، اور قرآن میں جا بجا مقامات پر اسی طرح کے احکامات ملتے ہیں کہ تفرقہ بازی کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے اور صرف اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان آیتوں میں واضح مطلب ہے کہ دین اسلام کی پیروی کرنا، یعنی وہ دین جس کو اللہ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل کیا اور ہمارے لیے خاص مسلمان کا لفظ چنا، اور ہمیں یعنی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کا لقب عطا فرمایا، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں سورہ مائدہ میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے دین آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ آیت نمبر 3 ہے یہ، اور اسی طرح سے سورہ حج میں فرمایا ہے اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سورہ حج کی آیت 78 ہے۔ یعنی یہ مزید 2 آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ احکامات اس میں واضح ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ میری سارے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی شناخت دینے پر غور کرتے ہیں یا کہلاتے ہیں، ری تھنک اباؤٹ دیم سیلف، آرام سے بیٹھ کر قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں کہ کہیں بھی وہ لفظ آئے ہیں جو معاشرے میں ابھی رائج ہیں۔ اللہ نے تو ہمارے لیے صرف اسلام کو اور ہمیں مسلمان کہنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔